پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. دنیا کی مشہور رائٹر اروندھتی رائے نے ایک اصطلاح استعمال کی. اس نے کہا کہ بر صغیر پاک و ہند میں اکثر دیکھتی ہوں جو صحافی ہیں وہ بحرانی رپورٹنگ کرتے ہیں, کرائسس رپورٹنگ ہر وقت کرتے رہتے ہیں, اور بڑی درست بات ہے اروندھتی رائے نے یہ جو کوٹ کیا کرائسس رپورٹنگ. ہمیں بھی لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر کرائسس رپورٹنگ کر کے ہم نے کرائسس تجزیہ کر کے جو تھاٹفل تجزیہ ہے اس کو ہم نے چھوڑ ہی دیا ہے. یعنی کوئی تصویر واضح نہیں ہوتی, روزانہ ایک ایونٹ ہوتا ہے, اس کے اوپر ہم لوگوں کو بٹھا کے بات تو کرتے ہیں, لیکن آج ہم نے سوچا کہ اس قسم کی بات نہیں کرتے ہیں. کچھ چیزوں کو سمجھنے کے لیے, کوئی پرمغز قسم کا تجزیہ کرنے کے لیے ہمیں ایک نشست کا اہتمام کرنا چاہیے. تو ہمارے ذہن میں کوئی اچھا نام اس سے آیا نہیں چودھری اعتزاز احسن کے علاوہ, جن کے پاس سیاسی, قانونی, آئینی تجربہ بھی ہے اور جن کے پاس وہ سٹیچر بھی ہے کہ وہ ہمیں بتا پائیں کہ پاکستان کے اندر ہو کیا رہا ہے. میں خوش آمدید کہتا ہوں چودھری اعتزاز احسن کو, جو فارمر پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آف پاکستان ہمارے ساتھ موجود. تھینک یو ویری مچ چودھری صاحب. تو بحرانی رپورٹنگ سے ہٹ کے, کرائسس انالیسس سے ہٹ کے, ذرا آپ سے میں سیدھے سوال پوچھوں گا. فور کاسٹنگ ہیزرڈس بزنس ہے, پاکستان میں نہیں کرنی چاہیے, لیکن اتنا تجربہ ہے آپ کا. پاکستان کے مستقبل کے بارے میں لوگ جو ہے نا ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر پریشان رہتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہاں پہ چیزیں تبدیل ہوں گی. روزانہ خبر بری بنتی ہے. لیٹس سٹارٹ ود دا گورنمنٹ. یہ جو سمت ہے حکومت کی اس وقت جہاں پہ جا رہی ہے, یہ سمت ٹھیک جا رہی ہے یا غلط جا رہی ہے؟ اگر ٹھیک ہے تو ہمیں غلط کیوں نظر آتی ہے؟ واٹ از یور اسیسمنٹ آف دا گورنمنٹ اوور آل؟ دیکھیں, دو تین چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عوام کی توقعات کیا ہیں. عوام کی توقعات کے مطابق تو جتنی حکومتیں پاکستان میں ہیں موجود بھی, وہ کوئی درست سمت نہیں ہے. بڑے عوام بہت بے چین ہے, لوگ پریشان ہیں, خودکشیوں پہ اترے ہوئے ہیں, بچوں کی فیسیں نہیں دے سکتے, ان کی بھوک ختم نہیں کر سکتے. رات کو جب بلکتا ہے بچہ تو ماں اور باپ جو اس کو روٹی نہیں دے سکتے, وہ ان پہ جو گزرتی ہے وہ تو پھر گزارنے والا ہی جانتا ہے. تو حالات تو بہت تشویشناک ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اور لوگوں کے لیے بہت زندگی مشکل ہے. ٹھیک. اب پرفارمنس کو گورنمنٹ کے آپ نے اسی حوالے سے دیکھنا ہے. اس حوالے سے دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں لوگ بہت مایوس ہیں. لوگ اب دیکھتے ہیں کہ جماعتوں کا بھی کچھ پتہ ہی نہیں لگتا. وہ فیض نے کہا ہے کہ کون قاتل بچا ہے شہر میں فیض, جس سے یاروں نے رسم و راہ نہ کی. اب وہ ایم کیو ایم ایک دن نعرہ مستانہ لگاتی ہے, دوسرے دن گورنر صاحب واپس آ جاتے ہیں. ایک دن کہتے ہیں کہ جی یہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, ان سے کبھی بات ہی نہیں ہو سکتی. دوسرے دن اب ان کے وزراء بھی آ جائیں گے, پھر کہنے لگتے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں ہی رہیں گے, لیکن بیچ میں گورنمنٹ کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. مسلم لیگ کاف میں یہ عرض کرنے لگا تھا, اور پیپلز پارٹی آپس میں باہمی طور پہ اتحاد کر لیتے ہیں. لوگ پریشان ہیں, لوگ تذبذب میں. نون لیگ والے کسی کو قریب آنے ہی نہیں دیتے, وہ ویسے ہی اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ پریشان ہیں. اچھا, if you were to pinpoint before we go on, اگر آپ پن پوائنٹ کریں یہ کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں, کامن سینسیکل ڈیبیٹ سے لے کر اور سیریس ڈیبیٹ تک, عام لوگوں کی ضروریات و مشکلات سے لے کر جو انٹلیکچول تجزیہ نگار ہیں, سب ایک بات پر متفق ہے, حالات خراب ہیں. جو آپ نے بات کی وہ اسٹریٹ کے اوپر بھی وہی بات ہے, پلس آف دا پیپل یہی ہے. نظر بھی آ رہا حالات خراب ہیں. وجوہات کیا ہیں؟ یہ جتنا پولیٹیکل سپیکٹرم ہے اس کی توجہ ان حالات پر کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں, طلعت بات یہ ہے کہ اس سے بات اصل میں سسٹمک ہے, سسٹم اور نظام کی بات ہے. اور میں یہ کوئی بات نہیں کر رہا ابھی کہ جاگیرداری نظام کو ختم کر دو, سرمایہ داری نظام کو ختم کر دو. ان کی اپنی قوتیں اور صلاحیتیں ہیں ان نظاموں کی. جاگیرداری کے تو کوئی نہیں ہے, پر سرمایہ داری کی کچھ نہ کچھ ہے. اور میں یہ اس سوچ سے بلانگ کرتا ہوں جو جاگیرداری اور سرمایہ داری ختم کر کے مزدور کی ریاست بنانا چاہتا ہے. ریاست ہوگی ماں کے جیسے. بٹ ایک دو چیزیں دیکھیں, پہلے پریکٹیکل بات کریں. کیا کچھ گورنمنٹ نہیں کر سکتی, پھر سوچیں کیا کر سکتی ہے. ٹھیک. پہلے کیا نہیں کر سکتی.
कल से लोड शेडिंग ख़त्म नहीं कर सकती, 2011 में भी लोड शेडिंग नहीं ख़त्म होगी। कल से कीमतें कम नहीं कर सकती, कल से लॉ एंड ऑर्डर एकदम अंडर कंट्रोल नहीं ला सकती, ठीक। कल से रोज़गार लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मुहैया कर सकती, कल से इंडस्ट्रियलाइजेशन 100%, 200% एकदम बढ़ा नहीं सकती, सड़कें पुल स्कूल नहीं बना सकती। लेकिन 3 साल से लोड शेडिंग खत्म कर, लेकिन मैं ये कहता हूँ, मैं आपको बात ही और करने जा रहा हूँ, बात ही बिल्कुल मुख्तलिफ करने जा रहा हूँ। 1 मिनट के लिए तस्लीम कर लीजिए ये नहीं मेरे साथ के 3 साल में भी इनके लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि बैकलॉग बहुत था, शर्फ ये नहीं हो सकता 3 साल के अंदर, ऐसा बहुत काम। एक चीज तो हो सकती है, उसको जरा सोचें। 5 मरतबा लाहौर शहर में 250 आदमी, आप एक पोल ले लें, सैंपल ले लें 250 आदमी का, और मैं मायूस नहीं हूं इस कौम से, इसी वजह से 250 आदमी 5 मरतबा लाहौर एयरपोर्ट के इंटरनेशनल टर्मिनल पे जाता है, वहाँ एक दूसरे से झगड़ रहा होता है, ट्रॉलियाँ लड़ा रहा होता है, कोशिश होती है कस्टम्स वाले भी ना देखें, इमिग्रेशन वाले भी गुजार दें, फटाफट गुजर जाएं, वीआईपी तौर पे गुजर जाएं, वजीर और एमएनए आ रहे होते हैं, जर्नैल और ब्यूरोक्रेट्स आ रहे होते हैं, जजेस आ रहे होते हैं, वो सीधे 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 निकल के जा रहे होते हैं, बाकी लोग लाइनों में झगड़े कर रहे होते हैं, बच्चों से लोडर्स को पैसे दे रहे होते हैं। यही 250 आदमी 5 मरतबा यौमिया 3 घंटे बाद दुबई एयरपोर्ट पे उतरता है, किस निज़ाम में चला जाता है? निज़ाम की बात है, एकदम वहां दाएं बाएं देखने की जरूरत नहीं करता, 3 घंटे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जहां पे लाइन नहीं भी बनानी होती वहां पे भी लाइन बना के खड़े होते हैं। 3 घंटे में, 8 घंटे में मैनचेस्टर उतरता है, सीधा चल रहा होता है। 18 घंटे में, 16 घंटे में JFK इंटरनेशनल न्यूयॉर्क उतरता है, सीधा चल रहा होता है। कोई धक्कम पेल नहीं कर रहा होता, कोई कुछ नहीं कर रहा होता। वहां जाके ट्रैफिक के रूल और आदाब भी पूरे आ जाते हैं। सो बात सिस्टम की है, लोगों में इतना मैं मायूस नहीं हूं, बात सिस्टम की है। बात यह है कि यहाँ रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। रूल ऑफ डेमोक्रेसी हम लाए हैं, बिल्कुल बड़ा अच्छा है, बड़ा ज़रूरी है, लेकिन रूल ऑफ डेमोक्रेसी एक बैलेट डेमोक्रेसी होती है। हमारे यहाँ बड़ा ये तस्वर है कि आपने मुझे वोट दे दिया 2008 में, अब 2013 तक इंतजार करें कल्लब साहब, मुझे आर्गुमेंट बहुत सुनते हैं, वहां मुझे उस दिन आप हटा देना, निकाल देना। ठीक। 2008 से 2013 तक लम्हा ब लम्हा, कदम ब कदम, मोमेंट टू मोमेंट, स्टेप टू स्टेप कोई एक इदारे ने आपको रखना है ऑन द स्ट्रेट लाइन अकॉर्डिंग टू लॉ, कानून के मुताबिक चलते रखना। ये है असल डेमोक्रेसी। लेकिन एजाज साहब, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन हियर। ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि जहाज में बैठने से पहले और जहाज में उतरने के बाद वापसी पे और वापसी पर, जहाज में उधर से चढ़ने से पहले और उतरने के बाद रवैये जो हैं, उनसे आपको अंदाजा हुआ कि निज़ाम कितना फर्क डालता है। लेकिन निज़ाम चलाने वाले जो है ना, हमने शुरू में जो बात की, निज़ाम तो उतना ही अच्छा है या उतना ही बुरा है जितने उसके चलाने वाले हैं। एयरपोर्ट को आप टाइटन कर सकते हैं, ट्रैफिक रूल्स आप इन्फोर्स कर सकते हैं, टैक्स रिटर्न्स आप फाइल करवा सकते हैं, करप्शन का आप खात्मा कर सकते हैं, अदलिया की अतात करवा सकते हैं। ये सब करवाने में ये डूएबल्स हैं, सब कुछ डूएबल है, लेकिन हो नहीं रहा ना, क्योंकि मैं माफिया हैज टेकन ओवर दिस स्टेट एंड गवर्नमेंट। कि इसके बगैर चारा नहीं है। जब तक इस मुल्क से VIP कल्चर खत्म नहीं होगा, एक मैं ऐसी चीज कर रहा हूं जिसके लिए कोई पैसा नहीं लगना, जिसके लिए कोई दौलत बाहर से नहीं लानी, जिससे कोई IMF की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन यहाँ वज़ीर आज़म उसी लाइन में, या चलें थोड़ी सी सिक्योरिटी ज़्यादा, वज़ीर आज़म का ख़ानदान उसी लाइन में चलना शुरू हो जाएगा जिस लाइन में बाकी मुसाफिर खड़े होंगे, और लोगों को हैरत होगी कि आप भी यहाँ खड़े हैं। कई लोग हमें, मेरे जैसे को कभी देखते हैं लाइन में खड़े हो तो कहते हैं तुसी भी खिलोते हो, वो समझते हैं मेरे जैसा भी कोई प्रिविलेज आदमी है जो कि, तो आप भी लाइन में खड़े हो। ये उससे लोगों में कुछ ढारस बनेगी। इस वक्त मैंने पहले अर्ज किया, हुकूमत कुछ नहीं दे सकती, लेकिन ढारस और उम्मीद दे सकती है, एक तसल्ली दे सकती है कि ये भी मेरे जैसे हैं। लेकिन तसल्ली वो किस तरह दे सकता है जिसने अपना बैंक बैलेंस, अपनी जायदाद, अपने बच्चे, अपनी पिकनिक, अपनी छुट्टियां, अपना बिजनेस इस मुल्क से बाहर ट्रांसफर कर दी। ये इस क़यादत से आप तवक्को नहीं करें कि नॉन VIP जो है वो रवैया रखेगी, और क़यादत यही रहेगी
کیونکہ جس نظام کے ذریعے ان کو الیکٹ کرنا ہے اس کی حالت آپ کے سامنے ہے. It's going to be انجم عقیل all over again. غلط بات یہ آپ نے اچھا کہا انجم عقیل کا، کیونکہ میں دیکھتا تھا کہ اور مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ وہ وکٹری سائن جو بطور قیدی صدر پاکستان آصف علی زرداری دکھایا کرتے تھے، اور میں ان کا وکیل تھا، میں کہتا تھا ہنستے نظر آؤں قیدی کہ یہ اوپر سے لگے، یہ نہ لگے کہ دب گئے ہیں آپ. وہ وی سائن مونس الہی بھی دکھا رہا ہے، وہ وی سائن ان کے وکیل نے بھی ان کو یہی کہا ہوگا نا، احتجاج جو آپ نے زرداری صاحب کو کہا تھا، انجم عقیل کے وکیل نے بھی کہا ہوگا وی سائن بنائے جی، مونس کو بھی کہا ہوگا جی ہاتھ ہلائے جی، لیڈر بنتے ہیں جیل جانے کے بعد. اینڈ دے آر رائٹ. اس ملک کے اندر سب سے بڑا مینڈیٹ جو ہے وہ ووٹ کے ذریعے تو نہیں آتا، وہ تو جیل کے ذریعے آتا ہے. جیل میں جانا جو ہے اس ملک کے اندر پولیٹیکل سب سے بڑا پولیٹیکل کیپٹل ہے. جیل نہیں گئے جی آپ لیڈر نہیں ہیں، تو انجم عقیل بن کے نکلے گا نا لیڈر. مونس الہی آپ دیکھیے گا کتنا بڑا لیڈر بن کے نکلے گا. زرداری صاحب پریزیڈنٹ بن گئے جیل کاٹ کے. نہیں خیر مونس اور انجم پہ میں کچھ کہوں گا نہیں، ان کے کیسز ایگزامپلز میں کوٹ کر رہا ہوں نا کہ اس ملک کے اندر جو ولن ہیرو ہے، جو پولیس کو ڈیفائی کرتا ہے، جو قانون کو ڈیفائی کرتا ہے، جو لائن میں نہیں کھڑا ہوتا. لائن میں کھڑے ہونا اعزاز صاحب وہ ہیرو نہیں ہے، یہاں پہ وہ نہیں ہے، وہ تو عام سا آدمی ہے. دیکھیں اس میں بات میں آپ کو بتاؤں، ورنہ ہم انارکی کی طرف جائیں گے اور جا رہے ہیں. وی آر سلائڈ ٹورڈز انارکی، بڑی تیزی سے ارریزسٹیبل سلائڈ ٹورڈز انارکی. جب تک یہ ہیروز ہم اپنے بدلے نہیں ان کا تصور نہیں تبدیل کریں گے، جب تک ہم یہ اسی طرح، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں اگلی الیکشن میں ووٹر پہ بہت بڑا امتحان آنا ہے. اور یہ میں پارٹیز کے حوالے سے صرف نہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ میری تو پیپلز پارٹی ہے، میں تو کہوں گا پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں، پر پارٹیز کو میں حوالے سے نہیں. کینڈیڈیٹس کی سلیکشن میں پارٹیز کا امتحان ہوگا کہ وہ شریف شرفاء کو ایکسیپٹ کریں اور ٹکٹ دیں، اور ووٹر کا پھر امتحان ہوگا. یہ وقت نہیں ملے گا پھر کہ وہ اگر اپنی پارٹی کے کینڈیڈیٹ سے کو سمجھتا ہے کہ یہ چور ہے، بدعنوان ہے، اور اس کے مخالف دوسری پارٹی کا ایک شریف آدمی کھڑا ہے، ایماندار آدمی کھڑا ہے، تو اس کو ووٹ دے. ووٹر کا امتحان ہے. ذرا بریک کے بعد آتے ہیں ناظرین. ایک ایسے کمرہ امتحان میں امتحان ہوگا جو خریدا جا چکا ہے، تو کتنا صاف امتحان دے دے گا. اس کے اندر ایگزامنر بھی ساتھ ملا ہوا ہے، بوٹی مافیا بھی اس کے اندر ہے، تو وہ تو کمرہ امتحان بکا جا چکا ہے. مونس الہی کی بات کی، میں کیا بات کروں، میرے پروگرام کے اندر مونس الہی کے پیڈ ایڈز چلتے رہے ہیں، تو میں تو بڑا امبیرسڈ ہوں اس کے اوپر. جن لوگوں کے پاس اتنا پیسہ ہے، میڈیا کے اوپر ٹائم لے سکتے ہیں، بس سوال آپ کے پاس چھوڑے جاتا ہوں، ان کے لیے الیکشن جتنا کون سا اوکھا کام ہے. اعزاز صاحب ناظرین اسٹے ٹیون. بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اعزاز صاحب سے پوچھیں گے کہ ملک کے اندر حالات کی خرابی کیوں ہے اور آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے.